السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم اپنے تیسرے پارے کی آیت نمبر 260 سے ترجمہ اور تفسیر سیکھیں گے۔ تو جلدی سے ہم اپنا تلک الرسل تیسرا پارہ اوپن کر لیتے ہیں۔ جی، تلک الرسل ہم نے اپنا اوپن کر لیا۔ اب جو ہے آپ دیکھیں اپنا جو ہے 16 سطر قرآن پاک کا پیج نمبر 40، ٹھیک ہے، تلک الرسل کا دوسرا صفحہ۔ تو آج کا آپ کا لیسن سٹارٹ ہو رہا ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، یہاں سے نیچے سے تیسری لائن، ٹھیک ہے، نیچے سے تیسری لائن دیکھیں، اوپر سے 14ویں لائن، ٹھیک ہے، اوپر سے اگر ہم سٹارٹ کریں گے تو اوپر سے 14ویں لائن بنتی ہے اور نیچے سے تیسری لائن دیکھیں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِينِي، یہاں سے اس میں وہ واقعے کا ذکر ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے کہا تھا کہ اے میرے رب مجھے بھی دکھا کہ تو کیسے مردوں کو زندہ کرتا ہے، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اے ابراہیم، کیا تجھے یقین نہیں ہے کہ میں مردوں کو مار کے، ٹھیک ہے، میں بندوں کو یا مردے کو زندہ کر سکتا ہوں، بندوں کو مار کر زندہ کر سکتا ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ جی میرے رب، مجھے یقین تو ہے آپ پر، لیکن میں اپنے دل کا اطمینان کرنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے، ایک بار میں آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ یقین تو ابراہیم علیہ السلام کو تھا، پہلے سے تھا، لیکن انہوں نے فرمایا کہ میں آنکھوں کے یقین سے، ٹھیک ہے، آنکھوں کے یقین سے اور دل کی تسکین کے لیے دیکھنا چاہتا ہوں۔ پھر اللہ پاک نے انہیں فرمایا تھا کہ آپ ہر جو 4 قسم کے جانور لیں، ٹھیک ہے، اور 4 قسم کے وہ جانور لے کے اس کے نا آپ ٹکڑے ٹکڑے کر کے تو مختلف قسم کے پہاڑوں پہ اس کے ٹکڑے پھینک دو۔ پھر اب اللہ کے حکم سے جب ان پرندوں کو بلاؤ گے کہ ٹھیک ہے آ جاؤ میرے پاس آ جاؤ، یا کس طرح بھی زندہ ہو کر پھر وہ سارے پرندے آپ کی طرف آ جائیں گے۔ پھر آپ کو جو اپنی آنکھوں سے بھی آپ دیکھ لو گے، ٹھیک ہے، دل کا یقین تو آپ کو ہے، آپ کو پھر اپنی آنکھوں کا یقین بھی ہو جائے گا، ٹھیک ہے، آنکھوں کے ساتھ بھی آپ دیکھ لیں گے کہ اللہ پاک مار کے، ٹھیک ہے، مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور بے شک اللہ پاک زندہ کر سکتے ہیں۔ چلیے اب ہم ترجمہ کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور یاد کرو جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے، ربی، اے پروردگار، ارینی، کیف تحیی الموتیٰ، دکھاؤ مجھے کیسے آپ زندہ کرتے ہو مردوں کو۔ قال اولم تؤمن، فرمایا کیا تو نے یقین نہیں کیا؟ قال بلی، کہا کیوں نہیں، ٹھیک ہے، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کیوں نہیں۔ ولکن لیطمئن قلبی، اور لیکن تاکہ مطمئن ہو جائے میرا دل، کہ تسکین ہو جائے میرے دل کو، کہ دل سے یقین تو ہے لیکن تسکین ہو جائے۔ قال، فرمایا اللہ رب العزت نے، فخذ اربعۃ من الطیر، تو پکڑ لے 4 قسم کے پرندے، فصرہن الیک، پھر ان کو، ٹھیک ہے، بلا لے یا ان کے ٹکڑے کر لے اپنے پاس، الیک، اپنی طرف، ٹھیک ہے، ثم اجعل، پھر ڈال دے، علی کل جبل، ہر پہاڑ پر، منہن، ان میں سے، جزءاً، ٹکڑا، کہ ہر پہاڑ پر پھر اس جانوروں کا ایک ایک ٹکڑا ڈال دے، ثم ادعوہن، پھر بلا لے ان کو، ٹھیک ہے، پھر ان کو بلا لے، یأتینک سعیا، وہ چلے آئیں گے تیرے پاس دوڑتے ہوئے، کہ تو ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے مختلف قسم کے پہاڑوں پہ ڈال دے، پھر جب تو ان کو بلائے گا اپنی طرف تو تیری طرف وہ دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ وعلم، اور جان رکھ، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، عزیز حکیم، زبردست ہے، حکمت والا۔ اب اس میں کہا گیا ہے، اس کی تفسیر ہم دیکھ لیتے ہیں۔ علی کل جبل منہن، کہ ڈال ہر پہاڑ پر اس میں سے ایک ایک ٹکڑا، ثم ادعوہن، پھر بلا ان کو، یأتینک، وہ آئیں گے تیرے پاس، سعیا، دوڑتے ہوئے مطلب کہ تیرے پاس اڑتے ہوئے آئیں گے، جس طرح کہ تیرے ٹکڑے کرنے سے پہلے وہ تیرے پاس اڑتے ہوئے آئے تھے۔ وعلم، اور جان رکھ، ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والا ہے۔ اب اس کی ہم تفسیر دیکھ لیتے ہیں۔
اب اس وقت کے واقعے کو یاد کرو، واقعہ کو جب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ اے میرے پروردگار، مجھ کو یہ دکھلا دیجئے کہ آپ مردوں کو قیامت میں مثلاً کس کیفیت سے زندہ فرمائیں گے۔ یعنی زندہ کرنے کا تو یقین ہے، لیکن زندہ کرنے کی مختلف صورتیں اور کیفیتیں ہو سکتی ہیں، وہ معلوم نہیں، اس لیے وہ معلوم کرنے کو دل چاہتا ہے۔ اس سوال سے کسی کم سمجھے آدمی کو اس شبہ کا ہو سکتا ہے کہ معاذ اللہ ابراہیم علیہ السلام کو مرنے کے بعد زندہ ہونے پر یقین نہیں، لیکن وہ اللہ پاک پر یقین رکھتے تھے، پختہ یقین رکھتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور جواب اس کا یہی ہے کہ انہوں نے یہ کہا، ارشاد فرمایا اللہ پاک نے کہ کیا تم اس پر یقین نہیں لاتے؟ انہوں نے جواب میں عرض کیا کہ یقین کیوں نہ لاتا، لیکن اس غرض سے درخواست کرتا ہوں تاکہ میرے قلب کو معین صورت زندہ کرنے کی مشاہدہ کرنے سے سکون ہو جائے، کہ میں دیکھ لوں اپنے دل سے بھی، اور دل سے سکون ہو جائے، آنکھوں سے دیکھ لوں کہ اللہ پاک کس طرح مارنے کے بعد زندہ فرماتے ہیں۔ اب ذہن دوسرے استعمالات سے چکر میں نہ پڑے۔ ارشاد ہوا کہ اچھا تو تم 4 پرندے لے لو، پھر ان کو پال کر اپنے لیے ہلا لو، ٹھیک ہے، تاکہ ان کی خوب شناخت ہو جائے۔ مطلب کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ ان کو پال بھی لو، پال کے اپنے پاس رکھ لو، اور جب بندہ کوئی قسم جانور پالتا ہے یا کوئی بھی پرندہ پالتا ہے تو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ میرا جانور ہے۔ وہ لاکھوں کے جانور ہوں گے، پرندے ہوں گے، تو جو اس نے جانور پالا ہوگا تو اس کو ان میں سے پہچان لے گا۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ تو ان جانوروں کو پال لے اپنے پاس، فَسُرْهُنَّ إِلَيْكَ، کہ اس کو ہلا لے اپنے پاس، ٹھیک ہے، فَسُرْهُنَّ کہ اس کو ہلا لے اپنے پاس۔ اب میں نے یہ ترجمہ کیا ہے نا کہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر، تو مطلب کہ اس کا یہ تھا کہ اس کو بلا لے، کہ ان کو جانوروں کو پال اپنی طرف۔ اب ٹھیک ہے، تو اس کو پال لے اپنے پاس، تو پھر اس کو سب کو ذبح کر کے اور ہڈیوں پر اور سمیت ان کا قیمہ سا کر کے اس کے کئی حصے کرو، اور کئی پہاڑ پر اپنی مرضی سے انتخاب کر کے ہر پہاڑ پر ان میں سے ایک حصہ رکھ دو، اور پھر ان سب کو بلاؤ، دیکھو تمہارے پاس زندہ ہو کر دورے دورے چلے آئیں گے۔ اور خوب یقین رکھو اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ زبردست قدرت والے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں، پھر بھی بعض باتیں نہیں کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ حکمت والے بھی ہیں، ہر کام حکمت اور مصلحت کے مطابق کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب فرمایا کہ اللہ پاک تو حکمت والے ہیں اور ہر کام جو ہے اپنی حکمت اور مصلحت کے مطابق فرماتے ہیں۔ اب جو ہے اسٹوڈنٹس، آپ نے جو ترجمہ فَسُرْهُنَّ کا یہی کر لینا ہے کہ آپ ہلا لیں اپنے پاس، مطلب کہ پال لیں اپنے پاس۔ حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کی درخواست، حیات بعد الموت کا مشاہدہ اور شبہات کا ازالہ۔ اب یہ تیسرا قصہ ہے جو آیت مذکورہ میں بیان فرمایا گیا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ درخواست کی کہ مجھے اس کا مشاہدہ کرا دیجیے کہ ہم مردوں کو کس طرح زندہ فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ درخواست کی کیا وجہ ہے؟ کیا آپ کو ہماری قدرت کاملہ کا یقین نہیں کہ وہ ہر چیز پر حاوی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے اپنا واقعی حال عرض کیا کہ یقین تو کیسے نہ ہوتا، کیونکہ آپ کی قدرت کاملہ کے مظاہر ہر طرف ہیں، اور غور و فکر کرنے والے کے لیے خود اس کی ذات میں اور کائنات کے ذرہ ذرہ میں اس کا مشاہدہ ہوتا ہے۔ لیکن انسانی فطرت ہے کہ جس کام کا مشاہدہ نہ ہو، خواہ وہ کتنا ہی یقینی ہو، اس میں اس کے خیالات منتشر رہتے ہیں۔ یہ کیسے کس طرح ہوگا؟ یہ ذہنی انتشار سکون قلب اور اطمینان میں خلل انداز ہوتا ہے۔ اس لیے یہ مشاہدہ کی درخواست کی گئی کہ احیا موتا، کہ مطلب کہ اللہ پاک کس طرح مردوں کو مارنے کے بعد کس طرح زندہ کرتے ہیں، وہ بھی آنکھوں سے مشاہدہ کرنا چاہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے درخواست کو قبول فرما کر ان کا مشاہدہ کی بھی ایک ایسی عجیب صورت تجویز فرمائی جس میں منکرین کے تمام شبہات کہ جو کہتے ہیں کہ اللہ پاک مارنے کے بعد زندہ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، جو انکار کرتے ہیں، اس کا بھی اللہ پاک نے ازالہ فرما دیا۔ وہ صورت یہ تھی کہ آپ کو حکم دیا گیا کہ 4 پرندے جانور اپنے پاس پال لیں، جمع کر لیں، پھر ان کو پاس رکھ کر ہلا لیں کہ وہ ایسے ہل جائیں کہ آپ کے بلانے سے آ جایا کریں۔ فَسُرْهُنَّ، ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، ہلا لیں مطلب کہ ہے وہ آپ کی طرف پال میں آپ سے مانوس ہو جائیں، کہ آپ جب اسے بلائیں، اب استغفر اللہ مجھے معاف کروائیں، میں نے اس کا ترجمہ پیچھے کیا تھا کہ فَسُرْهُنَّ کہ آپ ان کے ٹکڑے کریں۔ ویسے جو ایک تشریح کے لحاظ سے یہ ترجمہ بن رہا ہے، لیکن اس کا لفظی ترجمہ یہ ہے کہ آپ اس کو ہلا لیں، مطلب کہ پال لیں، اپنے سے مانوس کر لیں، کہ جب آپ اس کو بلائیں تو آپ کے پاس اڑتے ہوئے آئیں۔
اور ان کی پوری طرح شناخت بھی ہو جائے، یہ شبہ نہ رہے کہ شاید کوئی دوسرا پرندہ آ گیا ہو۔ پھر ان چاروں کو ذبح کر کے اور ہڈیوں اور پروں سمیت ان کا خوب قیمہ سا کر کے اس کے کئی حصے کر دیں، اور پھر اپنی طرف جو ہے پہاڑوں پر اس کا قیمہ جو کر کے ٹھیک ہے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ایک حصہ رکھ دیں، ٹھیک ہے، ایک ایک حصہ مختلف پہاڑوں پر رکھ دیں، اور پھر ان کو اپنی طرف بلائیں تو وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ سے زندہ ہو کر تو وہ آپ کی طرف آ جائیں گے۔ اب تفسیر روح المعانی میں ٹھیک ہے بسند ابن المنذر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، پھر ان کو پکارا تو فوراً ہڈی سے ہڈی، پر سے پر، خون سے خون، گوشت سے گوشت مل ملا کر سب اپنی اپنی اصلی حیت میں زندہ ہو کر دوڑتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابراہیم، قیامت کے روز اسی طرح سب اجزاء و اجساد کو جمع کر کے ایک دم سے ان میں جان ڈال دوں گا۔ اب قرآن کے الفاظ میں ہے یأتینا کا سعیا، آیا ہے کہ پرندے دوڑتے ہوئے آئیں گے، جس سے معلوم ہوا کہ اڑ کر نہیں آئیں گے، کیونکہ آسمان میں اڑ کر آنے میں نظروں سے اوجھل ہو کر بدل جانے کا شبہ ہو سکتا ہے۔ زمین پر چل کر آنے میں یہ بالکل سامنے رہیں گے۔ اس واقعے میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے بعد جو ہے حیات بعد الموت کے مرنے کے بعد زندہ ہونا کا ایسا نمونہ حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کو دکھلا دیا، جس نے مشرکین اور منکرین جو ٹھیک ہے مرنے کے بعد جو ہے زندہ ہونے قیامت کے دن کا انکار کرتے ہیں اور اس بات کا انکار کرتے ہیں کہ اللہ پاک مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں، اس کا ازالہ کر دیا اور اس کو صاف جواب دے دیا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام تو بہت اللہ کے سچے نبی تھے، اللہ پر یقین رکھنے والے تھے، بہت ایمان رکھنے والے تھے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام نے صرف آنکھوں سے دیکھنے کے لیے فرمایا، اور فرمایا کہ یقین تو ہے، یقین تو ان کو بہت تھا، صرف آنکھوں کو دیکھنے کے لیے، اور جو ہے یہ بات کے لوگوں کے لیے بھی ایک واقعہ بن جائے تاکہ لوگوں کو بھی پتہ چل جائے، تاکہ جو کافر ہیں، جو انکار کرتے ہیں کہ اللہ پاک مرنے کے بعد زندہ کر سکتے ہیں اور قیامت کے دن کا انکار کرتے ہیں، تاکہ ان کے لیے بھی جو ہے واضح دلیل اور ایک واضح نشانی اور واقعہ مل جائے تاکہ جو ہے وہ انکار نہ کر سکیں۔ اب آخر میں آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، ٹھیک ہے، آیت آتی ہے ان اللہ عزیز حکیم، یعنی اللہ تعالیٰ زبردست ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں پہلی لائن دیکھیں اس پیج کی، وَعَلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، یعنی اللہ تعالیٰ زبردست ہیں اور حکمت والے ہیں۔ زبردست ہونے میں قدرت کاملہ کا بیان فرما دیا اور حکمت والا کہہ کر اس کی طرف اشارہ کر دیا کہ بمقتضائے حکمت ہر ایک کو حیات بعد الموت کا مشاہدہ نہیں کرایا جاتا، ورنہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی دشوار نہیں کہ ہر انسان کو مشاہدہ کرا دیں، مگر پھر ایمان بالغیب کی جو فضیلت ہے وہ قائم نہیں رہ سکتی۔ اب جو ہے ان واقعات کو اور قرآن پر جو تمام مسلمان یقین رکھتے ہیں اور جو دوسرے لوگ ہیں وہ بھی جو ہے اس واقعے کو دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ پاک کس طرح مردوں کو مرنے کے بعد زندہ فرما سکتے ہیں۔ اور جو ہے پیچھے ایک وہ شخص کا بھی واقعہ آیا تھا کہ جو ایک بستی سے گزرا تھا تو کہنے لگا کہ کس طرح اللہ پاک اس بستی کو بات کریں گے، تو اللہ پاک نے 100 سال کے بعد اس کو مرنے کے بعد زندہ کیا کہ اللہ پاک اس طرح جو ہے مرنے کے بعد زندہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ بھی نشانی دکھائی، وہ بھی واقعات، قرآن پاک تو اس طرح کے واقعہ سے بھرا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کی اتنی نشانیاں اور نمونے ہیں، تو بندوں کو چاہیے کہ اللہ پاک پر ایمان لے کے آئیں سچے دل سے۔ اللہ پاک نے اپنے بندوں پر اتنی نعمت فرمائی، اپنا قرآن پاک نازل فرمایا، اس میں اپنے بندوں سے اتنی باتیں فرمائی ہیں، اتنے احکام بتائے ہیں، اتنے احکام، اتنے مسائل، اخلاق و آداب، زندگی گزارنے کا ایک پورا طریقہ، ایک ادب و سلیقہ سکھایا ہے، اور جو ہے جنت میں جانے کا راستہ بھی اسی میں اللہ نے فرمایا ہے، اور جہنم سے بچنے کا بھی۔ اللہ پاک ہمیں بھی اس کو اچھے سے سیکھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی اور اللہ پر سچے دل سے یقین کرنے کی توفیق عطا فرمایا، آمین۔ صدق اللہ العظیم۔